السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں صحیح بخاری کی ایک حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیش کی گئی ہے، اور اس سے متعلق سوال ہے جو حج کے طواف سے متعلق۔ اس کے سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو۔ حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ حجۃ الوداع میں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لے۔ ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک ساتھ حلال ہوں گے۔ میں بھی مکہ آئی تھی لیکن مجھے حیض آ گیا تھا، اس لیے جب ہم نے حج کے کام پورے کر لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا۔ میں نے وہاں سے عمرہ کیا، احرام باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے حیض کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے سعی کے بعد احرام کھول دیا اور دوسرا طواف منی سے واپسی پر کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا انہوں نے صرف ایک طواف کیا۔ سوال ہے، صحیح بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج قران میں صرف ایک طواف لازم ہے۔ وضاحت فرمائیں کہ اس سے کون سا طواف مراد ہے، طواف قدوم، طواف زیارت یا طواف وداع؟ اگر ایک کر لیں تو کیا باقی دو نہیں کریں گے؟ دیکھیے، یہ مطلب نہیں اس حدیث کا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حج قران کرتے ہیں، یعنی حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتے ہیں، کیونکہ حج میں 3 طواف ہے، طواف قدوم، طواف زیارت یا طواف افاضہ اور طواف وداع، یہ 3 ہے حج میں۔ تو حج میں جو ہے طواف قدوم یہ سنت ہے، اور طواف افاضہ یہ رکن ہے، اور طواف وداع یہ واجب ہے۔ یاد رہے، طواف وداع یہ واجب ہے۔ یہ 3 طواف ہے، طواف قدوم، طواف افاضہ اور طواف وداع۔ طواف قدوم مکہ آتے ہی جو طواف کیا جاتا ہے، تو عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ رکن ہے۔ جو عمرہ کرتے ہیں، جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا ہے، یعنی جو حج عام دنوں میں بھی، تو طواف قدوم یہ رکن ہے ان کے لیے، جو ہے نہیں کریں گے تو حج عمرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو طواف حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی طواف قدوم لازم ہے۔ طواف قدوم کریں گے تو ان کا عمرہ صحیح ہوگا، ورنہ نہیں صحیح ہوگا۔ لیکن جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں، ان کے لیے طواف قدوم لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے طواف قدوم سنت ہے۔ اگر کسی نے طواف قدوم نہیں کیا تو اس کا حج صحیح ہوگا، بس طواف کے اجر و ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ تو طواف قدوم یہ سنت ہے، یاد رکھیں۔ قارن کے لیے جو حج عمرہ دونوں کا احرام باندھا ہے، اور اسی طرح مفرد کے لیے جو صرف حج کا احرام باندھ کے آیا، اس کے لیے بھی جو ہے طواف قدوم یہ سنت ہے، لازم نہیں، یعنی واجب اور رکن نہیں ہے اس کے لیے۔ اب قارن ہے تو اس کا طواف قدوم جو ہوگا یہ سنت ہوگا، اس سے رکن ادا نہیں ہوگا، یہ واضح رہے۔ اس کا طواف رکن کون ہوگا؟ طواف افاضہ، جو منی عرفات سے لوٹنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ عرفات و مزدلفہ کے لوٹ کر 10ویں تاریخ کو جو ہے
جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف زیارت یا طواف افاضہ کہلاتا ہے، وہ رکن ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ قارن اور جو ہے اور مفرد طواف قدوم کر کے بیٹھ نہیں جائے گا کہ بیٹھا رہے وہی کافی ہے، نہیں، اس کے لیے طواف افاضہ لازم ہے، طواف قدوم اس کا یہ سنت، یہ کہنے کا مطلب ہے وہ کرنا ہے۔ تو اور اسی طرح سعی اگر اس طواف قدوم کے بعد سعی کر لیا ہے قارن نے، حج قران کرنے والا یا حج افراد کرنے والا، تو یہ سعی جو ہے اس کی جو ہے یہ سعی جو ہے حج اور عمرے دونوں کا ہو جائے گا۔ بات ہے سعی جو ہے، اور اس پر سعی لازم نہیں ہوگی جیسے جو ہے، لیکن جو حج تمتع کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ وہ عمرے کے ساتھ بھی سعی کریں گے، طواف و سعی لازم ہے ان پر، اور یہ حج میں بھی وہ طواف اور سعی دونوں کریں گے۔ پھر حج جو ہے طواف وداع یہ سب پر واجب ہے، یہ سب پر واجب ہے، چاہے حج قران کر رہے ہوں، چاہے حج تمتع کر رہے ہوں، چاہے حج افراد کر رہے ہوں۔ یہ طواف افاضہ یہ کافی نہیں ہوگا طواف وداع کے لیے، طواف وداع مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے کرنا، سب کے لیے کرنا۔ جب منا سے صحابہ اپنے اپنے راستوں پر لگے اور اپنے گھر واپس ہونے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا تھا تمہارا آخری عہد کعبہ ہونا ہے، یعنی طواف وداع کر کے جا سکتے ہو۔ تو یہ طواف افاضہ طواف وداع سے کافی نہیں ہوگا، طواف افاضہ الگ رکن ہے اور طواف وداع یہ واجب ہے، یہ واجب ہے جس کو ادا کرنا مکہ سے نکلنے سے پہلے لازم ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ قارن کے لیے طواف قدوم کی حیثیت واضح کی گئی ہے کہ طواف قدوم یہ رکن نہیں ہے اس کے لیے، یہ سنت ہے جو ہے، اور جو واجب رکن ہے وہ طواف افاضہ، فرض رکن ہے، رکن جو ہے وہ ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت، جو 10ویں تاریخ کو منا سے لوٹنے کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے، سمجھے؟ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ تو طواف وداع سے یہ کافی نہیں ہوگا، طواف وداع واجب ہے، اس کو کرنا ہے آخر میں۔ طواف افاضہ الگ ہے، طواف وداع الگ ہے، طواف قدوم الگ ہے۔ یہ اب شاید سمجھنے میں غلطی نہیں ہوگی۔ ہاں، بات جو ہے یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو طواف افاضہ نہیں کر سکا، طواف افاضہ جو ہے نہیں کر سکا، اور یہاں تک کہ جو ہے رخصت کا وقت آ گیا اور رخصت ہو رہا ہے، تو یہ ہے کہ ایک طواف و طواف وداع بھی ہو جائے گا، طواف افاضہ کا بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے مؤخر کرنا یہ غلط ہے۔ اس کے لیے مؤخر کر کے بیٹھے رہنا کہ ہم طواف افاضہ اسی وقت کریں گے، جلد سے جلد طواف افاضہ کرنا، لیکن کسی وجہ سے اگر تاخیر ہو گئی اور جانے کے وقت آ گیا تو ایک ہی طواف، یہ طواف افاضہ بھی ہو جائے گا اور طواف وداع بھی ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ جو علماء نے بیان کیا، تو وہ الگ معاملہ، طواف وداع الگ ہے، طواف افاضہ الگ ہے، اور اس حدیث میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ طواف قدوم کی حیثیت بتائی گئی ہے کہ طواف قدوم یہ قارن جو کہ حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے، تو ایک ہی عمل اس کے حج کے لیے اور عمرے کے لیے، ایک ہی سعی اور ایک ہی طواف اس کے حج اور عمرے دونوں کے لیے ہو جائے گا، یہ بتلانا مقصود کی طواف افاضہ اس کے حج اور عمرے دونوں کے لیے، طواف قدوم قارن کے حق میں سنت ہے، جو ہے رکن یا واجب نہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔